امریکہ نے ایران پر مسلسل 13ویں رات بھی فضائی حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج کے ان حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، ڈرون تنصیبات، مواصلاتی نیٹ ورکس اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ ان کارروائیوں کا مقصد آبِ ہرمز میں شہری اور تجارتی جہازوں کو درپیش خطرات کم کرنا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق آبِ ہرمز بدستور کھلی ہے اور تجارتی جہاز امریکی فوجی تعاون کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا، تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے۔ جہازوں کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ یہ خطہ ناقابل تصور صورتحال کے دہانے پر کھڑا ہے۔ عالمی قانون نظر انداز کرنے سے بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا، آبِ ہرمز اور باب المندب میں جہاز رانی کی آزادی مکمل بحال کی جائے۔ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں شہری بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ امریکہ نے ایران کے صوبہ یزد سمیت مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق خنداب، تفت، شراکو، نابین، انارگ، بروجر، جاسک، کنارک اور بندر عباس کو نشانہ بنایا گیا۔ جزیرہ کشم اور خرم آباد میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی حکام کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں حملے کے نتیجے میں 55 افراد شہید اور 629 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے عراق کے ذریعے پیش کی گئی امریکی جنگ بندی تجویز کو مسترد کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق یہ تجویز عراقی وزیر اعظم کے ذریعے تہران پہنچائی گئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تہران نے آبِ ہرمز پر کنٹرول سے متعلق تنازع حل نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیشکش مسترد کی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران ایسی عارضی جنگ بندی قبول کرنے پر آمادہ نہیں جس میں آبِ ہرمز پر کنٹرول کے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والا تنازع تقریباً 2 ہفتوں تک جاری ہے۔ اور امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کی قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے خلاف 49 اور حق میں 47 ووٹ پڑے ہیں۔ قرارداد میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو کانگریس کی منظوری سے مشروط کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نمائندگان نے آج ہی ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ کراچی میں کھلے گٹر نے ایک اور بچے کی جان لے لی۔ مواج کوٹ میں 7 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ کئی گھنٹے بعد جہانگیر کی لاش مین ہول سے نکال لی گئی۔ مواج کوٹ میں افسوسناک واقعے کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا، جس کے باعث ہب ریور روڈ ناردرن بائی پاس کے دونوں ٹریک پر ٹریفک معطل ہو گیا تھا۔ کراچی میں پولیس نے 7 سالہ بچی قتل کیس کے ہلاک ملزم کی شناخت حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق قتل کیس میں ہلاک ملزم بچی کا پڑوسی نکلا۔ 21 سالہ بابو بابا بھٹ جزیرے کا رہائشی تھا۔ ملزم نے مبینہ طور پر بچی کو بابا بھٹ پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا۔ ملزم نے لاش تھیلے میں ڈالی اور لانچ کے ذریعے ماڑی پور لے گیا۔ ملزم نے بچی کی لاش ماڑی پور میں خالی پلاٹ کی جھاڑیوں میں پھینک دی تھی۔ لاش تھیلے میں لے جانے کی CCTV فوٹیج سے پیش رفت ہوئی۔ اہل علاقہ نے ملزم کو بابا بھٹ جزیرے کے دونوں قبرستان میں تدفین کی اجازت نہیں دی۔ لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں ماں اور 3 بچوں کی ہلاکت کے کیس میں پیش رفت۔ پولیس نے بتایا کہ استعمال شدہ زہر کی باقیات کوڑے دان کے قریب مل گئیں۔ زہر لانے کے الزام میں ایک شخص کو شامل تفتیش کر لیا ہے۔ شوہر کے بیوی اور بچوں کے قتل میں ملوث ہونے کی شواہد نہیں ملے۔ 90% شبہ ہے خاتون نے بچوں کو زہر دیا اور خود بھی کھایا۔ ماں اور بچوں نے مبینہ طور پر زہریلی آئس کریم کھائی۔ فورینسک رپورٹ آنے کے بعد مزید حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ کوہاٹ میں انڈس ہائی وے پنڈی ٹول پلازا کے قریب کسٹم کی گاڑی پر فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک کسٹم اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ سے کسٹم کی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے آگ بجھا دی۔ بھارت کی جانب سے سلال ڈیم سے چھوڑا گیا دوسرا بڑا ریلا پاکستانی حدود میں داخل۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد پھر بڑھ گئی۔ دریائے چناب میں پانی کی آمد 2,08,000 کیوسک ہو گئی۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے، دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ لاہور میں مانسون کی بارشوں کا سپیل جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گے یار محمد۔ بالکل جی، لاہور میں مونسون کی بارشوں کا سپیل جاری ہے۔ آج بھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہیں پہ ہلکی اور کہیں پہ تیز بارشوں کا سلسلہ وقفے سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں جاری رہے گا۔ آج کم سے کم شہر کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک
जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि ये जो 2 रोज़ मज़ीद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में मानसून का जो मौजूदा स्पेल है वो जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ओवरऑल ये सिचुएशन है कि सुबह के वक्त हल्की हवा भी चल रही है और मौसम भी खुशगवार है और गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर 2 से 3 रोज़ से टूटा हुआ है। जी, सक्खर बैराज से बलूचिस्तान के हिस्से का पानी ना मिलने के सबब ग्रीन बेल्ट की लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन बंजर होने लगी है। खीरतर कैनाल में पानी का शॉर्टफॉल शिद्दत इख्तियार कर गया। कई इलाकों में तो पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। पानी की किल्लत से लाखों एकड़ पर ज़ेरे काश्त चावल की फसल खतरे में पड़ गई है। चाकर खान दिनारी की रिपोर्ट। सक्खर बैराज से खरीफ के सीजन में बलूचिस्तान को अपने हिस्से का पानी न मिलने से वाहिद ग्रीन बेल्ट तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। खीरतर कैनाल में पानी का शॉर्टफॉल शिद्दत अख्तियार करने लगा है, जिससे कैनाल से निकलने वाली झैली नहरों में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस लाखों एकड़ पर काश्त की जाने वाली चावल की फसल खतरे में पड़ गई है। हजारों जमींदार और किसान सरापा एहतजाज हैं। थोड़ा बहुत बीजे हैं वो भी चल रहे हैं, पीने के लिए अभी तक तालाब भी नहीं भरे हैं, पानी पीने के लिए पहुंचा भी नहीं, किसी का वाटर कोर्स ही सही तरीके से नहीं चला है। हल्के के मुंतखब रुकन सूबा असम्बली सरदारज़ादा फैसल जमाली ने ARY न्यूज को बताया कि इस वक्त तक 60 से 65% लोगों को पानी मुयसर नहीं, जबकि बाज़ इलाकों में तो पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। ये सारा टेल गंदाखा बाग टेल, ये सारा आपका फैज़ाबाद टेल, आपका खानपुर टेल, ये सारी शाखें जो है, ये बाग टेल अभी शायद इन्होंने 2 दिन पहले टेल कराया है। अब कोशिश ये है कि नूरपुर और हमारा गंदाखा भी हो जाए टेल, कम से कम उनको पीने के लिए और उनके तालाब के लिए, मैयत के लिए, जानवरों के लिए पानी मिले। इरिगेशन हुकाम का कहना है कि वाटर रिकॉर्ड 1991 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि दरियाओं में शदीद पानी की किल्लत की सूरत में भी महदूद हिस्से के बायस बलूचिस्तान के हिस्से में कटौती नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। किसानों ने वफाकी हुकूमत से पानी की मुकम्मल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सैफुल्लाह जमाली के साथ चाकर खान दीनारी, ARY न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारती रवाबित और कारोबारी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाक बरतानिया ट्रेड डायलॉग को मजबूत इदारा जाती इक़्तिसादी फ्रेमवर्क में तब्दील करने पर गौर हुआ। जाम कमाल का कहना था कारोबारी मुसाबिकत बढ़ाने के लिए इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन और रेगुलेटरी इक़दाम कर रहे हैं। कम टैरिफ और सस्ते सनती खाम माल से एसएमईज़ और बरामदी शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। अफ्रीका और वस्ती एशिया पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अहम और उभरती हुई मंडियाँ हैं। मयारात, सर्टिफिकेशन, माहौलियात, तकाज़ों और वैल्यू एडिशन में ताउन की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी और कारोबारी इस्लाहात का खैर मकदम किया। कहा बरतानिया वर्किंग ग्रुप्स और मुकर्रर टाइम लाइन्स को मजबूत बनाने का जायज़ा ले रहा है। दोनों ममालिक ने करीबी राबता बरकरार रखने और तिजारती ताउन के अमली नताइज यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया। अगला पाक बरतानिया ट्रेड डायलॉग रवां साल ख़िज़ा में इस्लामाबाद में मुनाकिद करने पर भी इत्तफाक हुआ। खेल के मैदान से खबर ये, पाक वेस्ट इंडीज़ 2 मैच की टेस्ट सीरीज हफ्ते से टारोबा में खेली जाएगी। कौमी टीम रवां टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर है। बाबर आजम के लिए टीम को आखिरी नंबर से ऊपर लाना चैलेंज होगा।